والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت ہم رشتہ داروں سے متعلقہ جو شرعی احکام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر ذکر کیے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے کئی طرح کے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک تو صلہ رحمی کہلاتی ہے کہ انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی مدد کرے، برے وقت میں ان کے کام آئے، خوشی ہے غمی ہے، خوشی میں خوشی کے ساتھ شریک ہو اور غم میں اظہار تعزیت کرے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ اگر کسی کو سفارش کی ضرورت ہے تو سفارش کرے۔ اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے تو علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ گناہگار سے نفرت نہ کی جائے، اس کے گناہ سے ضرور نفرت کی جائے۔ لیکن گناہگار سے نفرت نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے چائے پئیں اور کھانا کھائیں، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اس طرح کا انداز اختیار کریں جیسے ہم اس کو اس گناہ کی وجہ سے ناپسند کر رہے ہیں، جس کی بنا پر اسے یہ احساس ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے اپنی نگاہوں سے گرا دیا ہے اور میں لوگوں کے اچھے رویے اور ان کے اچھے تعلقات سے محروم ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ بے اعتنائی برتنا، اس کے ساتھ رشتہ داری کو وقتی طور پہ موقوف کرنا اسے گناہوں سے ہٹا لے، تو یہ بھی ایک رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کے اندر ہی شمار ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ صرف اس کی اصلاح کے لیے کریں، اسے نیکی کے راہ کی طرف لانے کے لیے کریں۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے دو رشتہ دار ہیں جو آپس میں شادی شدہ ہیں، میاں بیوی ہیں، جیسے ایک خالہ کی بیٹی ہے، ایک چچا کا بیٹا ہے، دونوں طرف سے رشتہ لگتا ہے۔ اس وقت جب اس طرح باہم جھگڑے ہو جاتے ہیں یا وراثت کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس میں پراپرٹی وغیرہ کا لین دین کا تنازع ہو جاتا ہے یا اور دیگر لین دین کے مسائل ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں بعض اوقات ہم جب رشتہ داروں کے درمیان بیٹھتے ہیں، کوئی پنچایت سی لگتی ہے یا کوئی معاملہ سب کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ناانصافی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی طرف ہمارا زیادہ میلان ہوتا ہے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا تھا، یا پھر وہ اس کے ساتھ رشتہ داری مضبوط ہے، زیادہ ہم اس کے ہاں آتے جاتے ہیں، دوسرے کے ہاں کم آتے جاتے ہیں، ان کے ہاں لین دین ہمارا چلتا ہے عید بقرعید کے اوپر، جیسے تحفے تحائف ہیں، عیدی وغیرہ دینا ہے، قربانی کا گوشت ہے، دوسرے سے ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات ہم ناانصافی کر بیٹھتے ہیں اور اس رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ اس قسم کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اب چاہے وہ ناحق ہی کیوں نہ ہو، اس کے پرانے تعلقات کی مروت میں بسا اوقات ہم اسی کا ساتھ دے دیتے ہیں ناحق ہونے کے باوجود، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکمل ساتھ تو نہیں دیتے لیکن دوسرے کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک دوسرا رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے بھی آپ صحیح سے بتائیے یہ غلط کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں یار بس چلو یار ختم کر دو نا معاملہ، یہ نہیں کہتے کہ ہاں آپ غلط کر رہے ہیں، بھئی آپ کو انصاف کرنا چاہیے، آپ اس کا حق دیجئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شدت سے ناپسند ہے۔ یہ کوئی رشتہ داری نبھانے کے اندر نہیں آئے گا کہ انسان ناانصافیاں کرے اور کہے جی میں تو رشتہ داری نبھا رہا تھا، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، تو یہ صلہ رحمی کے اندر نہیں آتی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک رشتہ دار آپ کی خطا کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کا دشمن ہے مثال کے طور پر اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو ناانصافی میں ناحق ہونے کی بنا پر ہم رشتہ دار کو غلط کہیں گے، دوسرے شخص کو چاہے وہ دشمن کیوں نہ اسے صحیح کہا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس طرح ہو کہ ایک طرف غیر مسلم ہے اور ایک طرف مسلمان رشتہ دار ہے اور یہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کافر کے حق میں آپ فتویٰ دیجئے یا کافر کے حق میں فیصلہ کیجئے اگر وہ صحیح ہے، اور اس مسلمان کی گرفت ہونی چاہیے۔ اتنا بہترین مذہب، اتنی بہترین تعلیمات شاید باقاعدہ کسی اور دین کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس میں باقاعدہ یہ اس کی تعلیمات کا حصہ ہو۔ عام لوگ اپنے طور پہ ایک انسانیت کے ناطے اس طرح کے قوانین وضع کر لیتے ہیں، لیکن خود ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی پر اب یہ دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کہو،
ولو کانا ذا قربا، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ تو چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب بات کہنے کا موقع آئے، جب انصاف کرنے کا موقع آئے تو پھر انصاف کی بات ہی کہنی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول تسلیم کر لیتے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خود بخود ایک وعدہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب میں نے تجھے معبود مان لیا تو تیرا حکم بھی تسلیم کروں گا، تیری طرف سے بیان کردہ عقائد کو حق مانوں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اب آپ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے اس کا خیال کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عقیدہ عطا فرمائے اسے حق سمجھ کے قبول کیا جائے، جس چیز سے منع کریں اس سے رکیں، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کریں۔ یہ گویا کہ ہم ویسی عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، فَاعْدِلُوا، تو حق کی اور انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ تو جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معبود مان لیا تو تیرے احکام بھی مانیں گے، تو سمجھ لیں کہ رشتہ دار کے ہونے کے باوجود اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں تاکید فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تاکید اور نصیحت فرمائی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو، نصیحت قبول کرو۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اس وجہ سے کہ یہ ہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی اتباع کرو، اس سیدھے راستے پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ تمہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے، کہ یہ راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے تمہیں جدا کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو آپ غور کریں کہ کتنی تاکیدات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب رشتہ دار کا بھی معاملہ ہو تو عدل و انصاف سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بار بار وصیت کر رہا ہے، اور یہی حق راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ کی اطاعت کا راستہ۔ اگر اور کوئی راستہ چلیں گے تو ہم راہ بھٹک جائیں گے اور تباہی اور بربادی ہوگی۔ لہٰذا میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، رشتہ دار مختلف ہوتے ہیں، زوجہ دو بیویاں یہ بھی رشتہ دار ہوتی ہیں، یعنی ایک رشتہ ان سے قائم ہو چکا ہے، اولاد بھی ایک رشتہ دار ہے، اور دیگر جو پھر خالہ، ماموں، پھوپھی، تایا یہ بھی ہیں، کزنز ہیں، تو ہر ایک کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک اولاد کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، دوسری اولاد کی طرف کم، تو ان میں بھی انسان تفریق کر بیٹھتا ہے، اپنی سگی اولاد کے اندر بعض اوقات تفریق ہو جاتی ہے، ایک بیٹا اچھا لگتا ہے اسے زیادہ نواز دیا جاتا ہے، دوسرے بیٹے کو کم، اور لڑکیوں کے ساتھ تو ناانصافی والا معاملہ ہوتا ہی ہے اکثر، کہ انہیں جہیز میں جو کچھ دینا ہے دے دیتے ہیں، وہ زیادہ زیادہ کتنا ہوتا ہے جی 10 لاکھ کا جہیز دے دیا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، یہ بھی میں بہت زیادہ عرض کر رہا ہوں، چلیں 20 لاکھ کا لگا لیں آپ، اور یہ تو بیٹی کو دے کے رخصت کر دیا۔ اب لڑکوں کو کیا کیا ملے گا جی؟ لڑکے کو مکان بھی ملے گا جو کروڑ سوا کروڑ روپے کا ہے، دکانیں ہیں وہ لڑکوں میں تقسیم ہوں گی جس میں سے ہر ایک کی مالیت 30 لاکھ 40 لاکھ کی ہے، تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے، اگرچہ یہ قول کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن عمل کے اعتبار سے ناانصافی ہے، اور ان کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے ہیں جو ہمارے قریب ترین رشتہ دار کہلاتے ہیں، یعنی اولاد اور پھر ماں باپ۔ تو ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایموشنلی بلیک میلنگ کریں کہ والدہ جو ہیں وہ کہیں بھئی تم میری مرضی کے مطابق وراثت کی تقسیم کو مان لو، اور بچیاں یہ سوچیں کہ چلیں جی اگر اب نہیں کریں گے تو امی ناراض ہو جائیں گی یا والد صاحب ناراض ہوں گے تو چلیں جی مان جاتے ہیں، اس طرح کر کے ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے، ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور بچیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض آپ کو کوئی منصب مل جاتا ہے، اور یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منصب ہے، اور مثال کے طور پہ آپ کوئی پولیس میں ہیں، آپ کسی اور مطلب ایسے ادارے سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر آپ کے لیے انصاف حاصل کرنے کی غرض سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے
اور ان میں کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو ہم عموماً رشتہ داریاں نبھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کسی اجنبی کے لیے اپنے رشتہ داری تو نہیں خراب کر سکتے نا یار, تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں, اس کو رعایات دلوا دیتے ہیں, مراعات دلوا دیتے ہیں, اور اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ ناانصافی کا سلوک ہو جاتا ہے. ان سب پہ آخرت میں گرفت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو, اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جانبین سے معاشرے کی اصلاح کا کام کا آغاز ہو سکتا ہے. اگر ایک شخص ہے وہ انصاف سے کام لے رہا ہے کہ چلیں جی میں چاہے رشتہ دار ناراض ہوں کچھ ہوں مجھے انصاف کرنا چاہیے, تو دوسری جانب سے بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم انصاف پسند ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل صحیح فیصلہ کیا, چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں, ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی غلط فیصلہ بعض اوقات کرتا ہی اس لیے ہے, بعض اوقات تو محبت میں کر دیتا ہے, چلیں کہ جی مجھے یہ زیادہ عزیز ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا, بولتے مجھ تم خاموش بیٹھنا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. وہ غلط کام کر دیتا ہے, اس کی غلط فیور کر دیتا ہے, یہ تو ہے ہی غلط. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر کے اس کے خلاف فیصلہ کر دوں گا تو بس پھر تو رشتہ داری گئی اور یہ ڈھول پیٹے گا پورے خاندان کے اندر. اور ایسا ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں کہ بس جیسے ہی کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے 4 جگہ سے فون پہنچ جاتے ہیں ایسے شخص کے پاس, بھائی وہ ہمارے فلاں کا کیس آ گیا ذرا دیکھ لینا, فلاں کا آ گیا. ارے بھائی یہاں تو آپ یہ فون وغیرہ کروا کے کر لیں گے, میدان محشر میں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف کون دلوائے گا؟ اور کس طریقے سے آپ وہاں سے اپنی جان چھڑائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مظلوم لایا جائے گا کہ جس پر ظلم کرنے کے لیے آپ نے 4 فون اٹینڈ کر کے ان کی جو کچھ نصیحتیں تھیں تلقینیں تھیں ان کو قبول کر کے رشتہ دار کے حق میں ناحق فیصلہ کر دیا تھا, وہ مظلوم تو نہیں چھوڑے گا, اور جو اس میں انوالو ہوں گے سب کے سب پھنسیں گے. تو میدان محشر کی گرفت سے بچنے کے لیے جہاں ایک شخص کو ہم انصاف کرنے کی تلقین کریں گے وہیں پر ہم گزارش کریں گے ان رشتہ داروں سے کہ جن کے خلاف اس قسم کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ اس کو صدق دل سے قبول کریں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح کیا, بلکہ فراخ دلی تو یہی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ صحیح فیصلہ کریں چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے. لیکن مجالے جو اتنی بڑی کوئی فراخ دلی کا مظاہرہ کرے, بلکہ اس قسم کی باتیں سن کے تو شاید کوئی ہنسے گا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس دور کے اندر. یہ باتیں صحیح بات ہے کہ جو عدل کی بات ہے, انصاف کی بات ہے, قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, آج دنیا میں اس قسم کی باتوں کو ایک اجنبی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, بڑا اس میں اجنبی پن سا مسلمان محسوس کرتا ہے. حالانکہ اپنائیت محسوس کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے, اور اس پہ ہنستے ہیں لوگ, بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں, بولتے ہیں یار یہ مولویوں کی عقل دیکھو ذرا, ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اگر نہیں ہو سکتا, ہم گزارش کرتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے, پھر ایک دن آنے والا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھڑا کرے گا اور وہاں پہ انصاف ہوگا. اس وقت میرے خیال میں خیال نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ یقیناً ایسے لوگ انتہائی حسرت اور پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے اور ان کا دماغ کام نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں نا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے بالکل, کہ جب آدمی کرائسس میں آتا ہے ایک دم پریشانیاں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا, کاش میں پہلے سنبھل جاتا. اور وہ دن ایسا خطرناک دن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی کہ اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. یعنی بچے کے بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا خوف ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان شدید خوف میں ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کے بال تیزی کے ساتھ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بلکہ بعض اوقات تو چند دنوں میں سفید ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تمہیں ہو کیا کہ ایک دم تم پہ بڑھاپا آ گیا, تو لوگ بھی بتاتے ہیں یار اس پہ ذرا بیچارے پہ کرائسس ایک دم پریشانیاں آ گئی تھیں, یہ کرائسس میں تھا تو یہ ایسا ہو گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود و مطلوب ہے کہ بروز قیامت اتنی ہولناکی ہوگی کہ وہاں پر اگر بچے بھی ہوں گے تو وہ خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے. تو لہٰذا وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو یہاں پہ ناانصافی کا فیصلہ کر کے خوش ہوتے ہیں, بولتے دیکھا نا سورس کام آ گئی نا, وہ گیا جیل کے اندر, ہم تو باہر آ گئے. یعنی جو بیچارہ ناحق پھنسا ہے وہ جیل میں ہے, اور جس کو سزا ہونی چاہیے تھی وہ باہر نکل آتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ خوشی عارضی ہے, چند روزہ خوشی ہے. کتنے دن زندگی گزار لے گا آدمی, اس کے بعد پھر جب وہ مرے گا ایک تو مرتے وقت ہی اس کے اوپر سختیاں شروع ہو جائیں گی, پھر عذابات قبر, اور وہ کتنے عرصے تک رہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, اور پھر میدان محشر کی ذلت رسوائی, اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں ٹھکانہ, پھر انسان کو احساس ہوگا.
لہٰذا یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ ہر ایک غور و تفکر کرے کہ ہم نے کبھی اپنی اولاد کے سلسلے میں، اسی طرح جیسے شوہر کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا تو پھر ایک سے شادی کرے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی شدید قسم کی تلقین فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ شخص ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے، ایک کی طرف زیادہ میلان ہو، دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دے، معلقہ چھوڑ دے، سرکار فرماتے ہیں یہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا حصہ شل ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا، نہ ہاتھ کام کر رہے ہوں گے نہ پیر، جیسے آدھے حصے پہ فالج پڑ جاتا ہے، لولا لنگڑا سا آ رہا ہوگا اور وہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے دوسری شادی کا، اور پہلے تو بڑے مجنون بن جاتے ہیں، اور جی میں زمانے سے ٹکرا جاؤں گا تمہاری محبت میں، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، پٹا لیتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے اندر جب پرانی بیوی ڈنڈے لگاتی ہے کمر کے اوپر کہ کمبخت تم نے شادی کیسے کی، طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، پورا خاندان جکڑ لیتا ہے، تو پھر بعض اوقات دوسری بیوی کو لٹکا ہوا چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا ہے، اور ایسے کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس میں قصور بعض اوقات دوسری ازواج کا بھی ہوتا ہے کہ پہلے وہ اچھی طریقے سے اپنے لیے پروٹیکشن کا سامان کر لیتی ہیں، حفاظتی اقدامات کر لیتی ہیں تو ایسا نہ ہوتا، لیکن انہیں بھی شوق ہوتا ہے زیادہ، مطلب یہ کہ وہ سمجھتی بھی ہیں کہ ایک شخص شادی شدہ ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ انصاف کر سکے گا یا نہیں، تو پتہ نہیں کن خواب کے تحت پھر وہ اس کو خود ناانصافی کے اوپر ایک طرح سے مجبور کر دیتی ہیں، اور اس قسم کے جملے بھی کہتی ہیں کہ دیکھو مجھ سے شادی تو کر رہے ہو لیکن تیسری نہیں کرنے دوں گی تمہیں۔ اچھا، آپ کسی اور کی تو سوکن بن رہی ہیں، آپ کے اوپر کوئی سوکن لے کر نہ آئے، یہ کیوں بھائی؟ تو یہ بھی یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، مطلب جانبین سے یہ بے اعتدالیاں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال ایسا شوہر کہ جو انصاف نہ کرے 2 بیویوں کے درمیان، اس کا حشر بھی بڑا خراب ہوگا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاف انسان نہ کر سکے، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے سابقہ زندگی پہ تھوڑا سا غور و تفکر کریں، اگر اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جس کے ساتھ ناانصافی کی ہے اس سے معافی طلب کریں، اور جتنا حد تک امکان ہو سکے اس کا حق یہیں پر ادا کر جائیں، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔